دوستوں، آج رات سونے سے پہلے دولت کا یہ خاص وظیفہ جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ آج یا کریموں کا وہ سچا عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا کریموں، اللہ رب العالمین کے اسم اعظموں میں سے سب سے خاص اسم اعظم ہیں جو کہ سخاوت، عزت، بزرگی اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ کریم وہ ذات ہے جو کسی کو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دے، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ، چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر و ثواب اور انعامات بخش دے، خطا کاروں کو گناہوں کے باوجود بھی عزت دے، انہیں رسوا نہ ہونے دے۔ وہ کریم کی ذات اور صفت ہوتی ہے، اور کریم میرے رب العالمین کی ذات ہے۔ آج رات سونے سے پہلے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، سیاہ کار، پریشان حال کیوں نہ ہو، بس آج یا کریموں کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، اس کے بعد پھر دولت کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا۔ اللہ والوں، آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، خیر ہوگی۔ میرا اللہ رب العالمین آپ پر اتنی مہربانیاں فرمائے گا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج دولت حاصل کرنے کا دنیا کا سب سے تیز ترین اور خاص وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بس رات سونے سے پہلے اس تسبیح کو پڑھنی ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح رات کے وقت پڑھی جائے گی، یہ رات کا عمل ہے۔ ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ میرا اللہ پاک جب کسی کو دینے پر آتا ہے تو پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یا کریموں کا یہ سچا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، لازمی آج یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، اس کے بعد رزق اور مال و دولت آپ کے پیچھے پیچھے گھومے گا۔ یا کریموں، یہ رات سونے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ پاک سے مانگو، دل کھول کے مانگو۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، میرا اللہ رب العالمین جب کسی کو دینے پر آتا ہے نا، یا کسی کو دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ رزق اور مال و دولت سے اس بندے کی تمام خواہشات اور حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے آج آپ لوگوں نے یا کریموں کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ یہ عمل صبح نہیں پڑھ سکتے، آپ یہ وظیفہ دوپہر میں بھی نہیں پڑھ سکتے، یعنی نماز فجر کے بعد اس عمل کو نہیں پڑھا جائے گا، نماز ظہر کے بعد بھی نہیں پڑھا جائے گا، نماز عصر کے بعد بھی نہیں، مغرب کے بعد بھی نہیں، عشاء کے بعد۔ دیکھیں، جو رات ہوتی ہے نا اصل، وہ عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ جب عشاء کی اذان ہو جائے اس کے بعد رات کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے پہلے، یعنی تہجد کے وقت تک آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور عموماً ہر بندہ جو سوتا ہے وہ 12، 1، 2 بجے تک ہی عام بندہ سوتا ہے، اکثریت بلکہ اسی ٹائم پہ سوتی ہیں۔ اسی لیے اس تسبیح کو رات سونے سے پہلے پڑھے جانے والا عمل کہا جاتا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اس وظیفے کی فضیلت ہے۔ آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، جس کی آپ کو حاجت ہی نہیں ہوگی، مطلب آپ کو خواہش نہیں ہوگی کہ یار یہاں سے مجھے رزق ملے گا، وہاں سے بھی مل جائے گا۔ یہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے، اور جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس طرح سے دعا مانگ لی تو یقین کریں آپ کی تمام حاجتیں سب پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، بے شمار کے فائدے ہیں، میں اگر بتانا شروع کروں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں تو آپ کو اس کے فائدے بتاتا رہوں گا۔ بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے۔ سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ رزق کے معاملات کا حل ہونا، آپ کو رزق وافر مقدار میں ملے گا۔ اور اللہ والوں، ہمارا زیادہ تر جو مسئلہ ہے وہ پیسوں سے ہی شروع ہوتا ہے، پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لازمی رزق کے لیے اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ حلال ذریعے اور حلال کا رزق ہی آپ لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے،
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں،
لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا. کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے. سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی. تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں. اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے. اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما. تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں. بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں. اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے. اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں. ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں. اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں. اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیٹیوں کو ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں. ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں. اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پیئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا. زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے. انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے. نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی. اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں. تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں. اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں. رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے. اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے. یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے. اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے. یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں. آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں. بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں. وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں. آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا. یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. اس طرح سے آپ نے
یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے، بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا۔ یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں یا کریمو یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریمو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریمو یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب ہی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریمو یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی،
तमाम मुरादे में यकीन के साथ कहता हूँ, मैं कसम उठा के कहने को तैयार हूँ, आज आपकी तमाम की तमाम हाजतें पूरी होंगी, रिस्क में इतनी बरकत और खैर होगी, आपने यकीन नहीं करा होगा कि मेरा अल्लाह पाक मुझे ऐसे भी नवाज सकता है। अब अल्लाह वालों, वो नाम कौन सा है? वो नाम है या रहीमू। या रहीमू, या रहीमू, या रहीमू, ये अल्लाह पाक की बहुत ही खास सिफ्त है, और आपने या रहीमू को भी या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है, यानी या रहीमू और या अल्लाह पढ़ना है। या रहीमू के मायने हैं कि अल्लाह पाक बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, नरमी रखने वाला है। और ये नाम जो है अल्लाह पाक की रहमत को जाहिर भी करता है। ये रहम खास तौर पर अल्लाह के नेक बंदों पर दुनिया और आखिरत में होता है। या रहीमू के मायने हैं वो जात जो बार बार रहम करती है, छोटे छोटे कामों पर भी नवाज देती है, बगैर मांगे अता करती है, हर बार खता पर माफ कर देती है। अल्लाह वालों, इस नाम के पढ़ने वाले को अल्लाह पाक की खास नजर रहमत हासिल होती है, दिलों में नरमी आती है। ये अमल आपके रिस्क में आसानी लेकर आएगा, ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आएगा। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो उसके लिए भी आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अलगर्ज हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। कोई मकसद हो, कोई हाजत हो, हर मकसद में आसानी होगी, हर मकसद में अल्लाह पाक आपके रिस्क में बेशुमार की बरकत और रहमत नाजिल और नुज़ूल फरमाएगा। बस या रहीमू या अल्लाह पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रहीमू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या रहीमू या अल्लाह को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स या रहीमू या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, 33 बार ही पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़े ना कम, और तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, यकसुई के साथ पढ़ें। मैं तो ये कहता हूँ अपनी दोनों आंखों को बंद करें, उसके बाद इस अमल को पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह नूर, रहमत, फजीलत सब मिलेगी। कामयाबी तो 100% है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। अब दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना शुरू करें। अल्लाह वालों, आप लोग वज़ाइफ बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं, लेकिन दुआ मांगने में पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हैं। अल्लाह वालों, ये वो वक्त होता है जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। और अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोगों को वो निगाह मिल जाए कि आप लोग देख लें कि अल्लाह पाक की रहमतें किस तरह से आपके इर्द गिर्द हैं, तो यकीन करें आप लोग बहुत लंबी लंबी दुआएं करेंगे। आप लोग सजदे से सर ही नहीं उठाएंगे, आपके आंसू गिरना बंद नहीं होंगे। अल्लाह पाक इतनी मदद भेजता है, इतने फरिश्तों को आपके इर्द गिर्द भेज देता है, लेकिन वो इंसानी आंख देख नहीं सकती। उस आंख को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नमाजों को कायम करना पड़ता है, तकवा इख्तियार करना पड़ता है, और हमेशा हलाल खाना पड़ता है। इस तरीके से और भी बहुत सारी, एक बहुत वसी, यानी कि अपने नफ्स को कुचलना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है, बहुत सारे इस तरीके के मामलात हैं। इंशाल्लाह फिर किसी दिन में इस पर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको अपने ज़मीर को, अपने आप को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सके। तो अल्लाह वालों, इस अमल को खुद भी पढ़ें, सवाब की नियत से दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम ज़रूर लिखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।